آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک یونیک سلسلے کے ساتھ، ایک منفرد سلسلے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ مدنی چینل کا ایک نیا سلسلہ لے کر ہم حاضر ہیں، اور نام بھی آپ کے سامنے ہے، کتنا خوبصورت ہے، ترانے مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سلسلے میں کیا ہوگا انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم انشاءاللہ اس سلسلے میں کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں اور آپ کو اس بارے میں آگاہ کیا جائے۔ کئی باتوں کو آپ تک پہنچانے کی نیت ہے انشاءاللہ، اور نام سے ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترانے اور آپ کی نعتیں، آپ کے مدح خوانی کرنے کا ہم عزم رکھتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس سعی کو قبول فرمائے اور ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نغمے، آپ کی نعتیں، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، بلکہ جب سے کائنات بنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و سرائی جو ہے وہ جاری ہے، اور یہ سلسلہ کبھی بھی رکنے والا نہیں ہے۔ آپ اپنی آنکھ جب سے آپ نے کھولی ہوگی، آپ نعتیں سن رہے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے ناظرین میں سے کئی ایسے ہوں جن کے بال جو ہیں وہ سفید ہو گئے ہوں، لیکن نعت مصطفیٰ کے سلسلے میں کوئی کمی انہوں نے نہیں دیکھی ہوگی، بلکہ سلسلہ بڑھتا اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ یہ ہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے کہ جن کو بڑھانے کا وعدہ خود رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر، کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھانا ہے، اور وہی اسے بڑھا رہا ہے۔ جب کائنات بنی تو فرشتوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نغمے سنے، ترانے گائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتوں کو گویا وہ کلمے کی صورت میں دیکھتے رہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ خود ایک جہاں پر حمد باری تعالیٰ ہے، وہیں پر نعت مصطفیٰ بھی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی تعریف ہے اس میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح ہمارے آقاؤں میں، ہمارے پیارے پیارے نبیوں میں حضرت آدم علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کے گن گائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی خوشخبریاں دیتے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارتیں دیتے رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرتے رہے، اور اس انداز سے گویا مصطفیٰ کے ترانے جو تھے وہ عام تھے، ہر سو پڑھے جا رہے تھے۔ اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ترانے چرند پرند نے گائے، اور ہر کوئی مبارکباد دیا کرتا تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی۔ یہ بھی تھے مصطفیٰ کے ترانے۔ پھر اگر صحابہ اکرام علیہم رضوان کی مبارک زندگی کو دیکھا جائے تو ہر صحابی یقیناً مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعت خواں تھا، اور پیارے آقا علیہ السلام کے گن گانا، آپ کا ذکر کرنا، آپ کی باتیں کرنا، یہ ان اصحاب رسول کی زندگی کا گویا ایک مقصد تھا، اور ان پیارے نبی کی یاد جو تھی یہ ان حضرات کی گویا زندگی کا سرمایہ تھا، اور یہ ساری زندگی گویا یہی کام کرتے رہے، اور بالخصوص چند صحابہ اکرام علیہم رضوان کا جو حوالہ ہے وہ نعت بن گیا، اور ان میں سے سر فہرست حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ آپ دیکھیں تو مورخین نے تقریباً 200 ایسے صحابہ کے نام گنوائے ہیں کہ جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھی اور نعتیں پڑھی۔ ان میں سے 12 صحابیات کا بھی ذکر آتا ہے کہ اصحاب رسول میں ایسی پاکیزہ خواتین بھی تھی جو پیارے آقا علیہ السلام کے مدح سرائی جو تھی وہ کیا کرتی تھیں اپنے انداز سے، پردے میں رہ کر یقیناً ہم اسے کہیں گے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے گن گانا، یہ تو یوں سمجھیے کائنات کا
اولین ایک کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا ذکر ہوتا ہے دنیا میں تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر ہے۔ اگر کوئی ترانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے بعد سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے تو وہ ترانہ مصطفیٰ ہے۔ ترانے ہر ملک کے اپنے ملک کے اندر پڑھے جاتے ہیں۔ ہم پاکستان میں ہیں تو پاکستان کا ملی نغمہ، قومی ترانہ وغیرہ پڑھتے ہیں، لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ہو، کوئی شہر ہو، کوئی چپا ہو، کوئی کانٹیننٹ ہو، ہر جگہ پر پیارے مصطفیٰ کے ترانے پڑھے جاتے ہیں۔ اور الحمدللہ مدنی چینل جو ہے وہ ایک زبردست سلسلہ لے کر حاضر ہے ترانے مصطفیٰ کے۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارا موضوع کتنا وسیع ہے، اور ہم اس سلسلے میں باتیں تو بہت ساری کرنے کی نیت رکھتے ہیں انشاءاللہ، لیکن ہمارے ساتھ جو روزانہ ویکلی گیسٹ ہوا کریں گے وہ بھی ہمارے مدنی چینل کے پیارے پیارے نعت خواہ اسلامی بھائی انشاءاللہ ہوا کریں گے، اور ہم انہیں دعوت دیا کریں گے، ان سے کچھ باتیں بھی کریں گے، ان کی پرسنل لائف کو بھی کچھ ڈسکس کریں گے کہ یہ کیسے نعت خواہ بن گئے، اور نعت خوانوں کو خاص کر امید ہے کہ انشاءاللہ اس سلسلے میں اچھے اور پیارے پیارے مدنی پھول ملیں گے۔ ہمارے بڑے پیارے پیارے اور سینئر نعت خواہ اسلامی بھائیوں کو بھی ہم مدعو کریں گے، اور ان سے سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے کہ نعت پڑھنے کا کیا انداز ہونا چاہیے۔ کوشش کریں گے کہ ہمارے مدنی چینل کے پیارے پیارے مبلغین اور اراکین شورا بھی ہمارے ساتھ کچھ وقت اس سلسلے میں بذریعہ ٹیلی فون لائن یا کسی اور ویڈیو کال کے ذریعے سے ہمارے سلسلے میں شامل رہیں، اور ان سے بھی ہم سیکھیں نعت کے حوالے سے۔ یہ نعت جو ہے یہ بڑا ہی اہم کام ہے، اور نعت پڑھنا ہو یا لکھنا ہو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ اس میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تربیت ہے اس کے مطابق یہ تلوار کی دھار پر چلنا ہے، اور اتنا خطرناک اور سمجھیے حساس کام ہے، اتنا سنجیدہ یہ معاملہ ہے کہ ہر کوئی اس راہ پر چل بھی نہیں سکتا، اور اگر عام آدمی جس کے پاس علم نہیں ہے، فن نہیں ہے، وہ اس راہ پہ چلتا ہے تو بڑی ٹھوکریں بھی کھاتا ہے، اور بعض اوقات اپنے ایمان کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے نعت پڑھنا یا لکھنا یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے، اور اس کو بھی گویا تربیت کے ساتھ، فن کے ساتھ پڑھنا اور لکھنا یہ چاہیے، اور ہمیں اس کے لیے اچھوں کی صحبت، اچھے علماء کی صحبت، مفتیان کرام کی صحبت بہت ضروری ہے اس کے لیے، نعت پڑھنا ہو یا نعت لکھنا ہو۔ ہم انشاءاللہ ان موضوعات کو بھی کوشش کریں گے کہ اپنے سلسلوں کا حصہ بنائیں، اور جب بھی نعت پڑھی جاتی ہے تو یقیناً عشق رسول میں اضافہ بھی ہوتا ہے، تو عشق رسول کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ مدنی پھول لیں گے۔ آج ہمارے ساتھ خصوصی طور پر ہمارے سلسلے کی رونق ہیں ہمارے بہت ہی پیارے اور زبردست مبلغ دعوت اسلامی کے سینئر ترین نعت خوانوں میں سے بھی آپ ہیں، اور نہ صرف یہ نعت خواہ ہیں بلکہ دعوت اسلامی کے ذمہ دار بھی ہیں، اور دعوت اسلامی کے بہت اچھے مبلغ بھی ہیں ماشاءاللہ۔ نہ صرف نعت پڑھتے ہیں بلکہ نعت خوانوں کو نعت پڑھنے کے بارے میں اچھی باتیں بھی سکھاتے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ان سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ رمضان کے سلسلوں میں بھی انوار سحری جو ہم نے سحری کی ٹرانسمیشن میں کیا تھا، اس میں بھی ہم ان سے کافی باتیں سیکھتے رہے ماشاءاللہ، نعتیں بھی سنتے رہے۔ ہمارے دی ون اینڈ اونلی حاجی امین اتاری کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اس سلسلے میں۔ آج ہمارا یہ پہلا سلسلہ ہے، اور اس کے لیے خاص طور پر ہم نے انہیں مدعو کیا ہے کہ آج بزرگوں کے ذریعے آغاز ہو سلسلے کا، تاکہ بہترین انداز میں ہم چلتے رہیں۔ ہمارے بہت ہی پیارے نعت خواہ ہمارے مدنی رضا بھائی، ان کو بھی یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے عظیم مدنی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے حسنین رضا بھائی یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان سے کوشش کریں گے کہ سب سے کچھ نعتیں بھی سنیں، کچھ باتیں بھی کریں، اور ہم صرف یہیں تک نہیں رہیں گے بلکہ آپ کی طرف بھی بڑھیں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے۔ آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں یا کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کیجئے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کریں، اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اپنے سلسلے میں ایک سوال کیا کریں گے، آپ اس کا دیں گے جواب بذریعہ SMS، اور سلسلے میں کچھ دیر جوابات لینے کے بعد ہم ان کے درمیان 12 ناموں کو سلیکٹ کریں گے، اور 12 کے درمیان قرآن دازی ہوگی، اور کسی ایک کے لیے انشاءاللہ ایک زبردست پرائز وہ ان کے گھر تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے۔ یہ مدنی باکس ہوگا جس میں انشاءاللہ پیارے پیارے تحائف ہوں گے جو ہم آپ کو پیش کریں گے۔ آج کا سوال، آج کا کیا ہے کوئسچن،
آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، آپ نے دینا ہے جواب نمبرز پر جو آپ کی اسکرین پر چلیں گے، اور ایس ایم ایس کرنا ہے۔ کالز پر اگر آپ جواب دیں گے تو وہ قرآن دازی میں شامل نہیں ہو سکے گا۔ نمبرز اسکرین پر چلیں گے ایس ایم ایس کے لیے۔ آج ایک شعر ہم آپ کو دے رہے ہیں اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ شعر کن کا ہے، کنہوں نے اسے لکھا ہے، اور اس کا جواب آپ دیں گے اس نمبر پر جو آپ کے اسکرین پر آ رہا ہے 034112555554۔ جواب درست دینے والوں میں سے کوئی سے بھی 12 ناموں کو سلیکٹ کیا جائے گا۔ شعر ملاحظہ کیجئے کون سا ہے، اور آپ جواب دیں گے اس شعر کو دیکھنے کے بعد سے، اور ہماری ٹیم انشاءاللہ اسے لک آفٹر کریں گے۔ کیا ہے شعر آج کا؟ شعر ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ آپ بتائیں گے کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ترانہ، یہ نعت کا شعر کن کا ہے، اور یہ ایس ایم ایس کے ذریعے جواب دینا ہے۔ نمبرز آپ کی اسکرین پر ہیں، فوراً جلدی کیجئے، جواب دیجئے۔ ایس ایم ایس کرنا ہے آپ نے اپنے نام کے ساتھ، اپنے شہر کے نام کے ساتھ، اور یہ جواب دینا ہے کہ یہ شعر کس کا ہے، کس بزرگ کا ہے، کس نے اسے لکھا ہے۔ یہ شعر امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کا ہے، یا یہ شعر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب کا ہے، یا یہ شعر ڈاکٹر اقبال کا ہے، یا یہ شعر مولانا حسن رضا خان صاحب کا ہے۔ کس کا ہے یہ شعر آپ نے بتانا ہے۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ درست جواب دینے والوں میں سے 12 کو سلیکٹ کر کے ان میں سے کسی ایک کے لیے قرآن دازی ہوگی، اور انشاءاللہ کسی ایک کو ہم پیش کریں گے ایک زبردست پرائز ان کے گھر تک انشاءاللہ مدنی چینل کی طرف سے وہ پہنچے گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کا جواب جو ہے وہ ہم انشاءاللہ لیں گے، ہم بھی دیں گے جواب، اور آپ بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل رہیں گے۔ ہم اپنے سلسلے میں کوشش کریں گے کہ خوب نعتوں کا بھی سلسلہ ہو، اچھی اچھی باتیں بھی ہوں۔ تو آئیے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں ایک بڑی ہی پیاری نعت کے ساتھ۔ ہمارے مدنی رضا بھائی کوئی ماشاءاللہ مدینہ شریف سے بھی آئے ہیں۔ رمضان پورا آپ نے وہیں مدینہ منورہ میں کیا؟ تقریباً واپسی آپ کی عید کے بعد ہوئی؟ ماشاءاللہ نہیں، عید سے پہلے اچھا، عید سے پہلے ہو گئی تھی۔ مدینے کی یادوں میں ڈوبا ہوا ایک بڑا ہی پیارا کلام آپ نے ریکارڈ بھی کروایا حال، تو اگر آپ کے لیے آسانی ہو تو یاد مدینہ میں ڈوبا ہوا وہ کلام سنا دیں، یا جو چاہیں آپ، چند اشعار میں چاہوں گا 3-4 منٹ میں یہ کلام ہو، تاکہ پھر مزید بھی چیزوں کو ہم اس سلسلے میں شامل کر سکیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا میں حاضر ہوں، 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 میرے آقا میں حاضر ہوں۔ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں۔ گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے، گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے، نہیں برہائے اس پر کچھ ندامت یا رسول اللہ، نہیں ہے ہائے اس پر کچھ ندامت یا رسول اللہ، میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں، میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی
بچ نہیں پاتا، میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا، گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ، شہادار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، میرے عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ، میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑا ہی پیارا کلام شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا اس انداز سے پڑھا کہ جیسے کہ روضہ پاک پہ حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میری ان عادتوں کو، میرے ان معاملات کو درست کر دیجئے۔ اور یہ بھی ایک نعت کا انداز ہے جس کو استغاثہ کہا جاتا ہے۔ نعت کا جو بنیادی طور پر معنی ہے وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، اور جس نعت میں کچھ عرض کی گئی ہو، کچھ طلب کیا گیا ہو، سوال کیا گیا ہو، اپنی کوئی درخواست پیش کی گئی ہو، تو اس کے لیے نعت اگرچہ اسے بھی کہا جاتا ہے لیکن اس کو جو علماء فن ہیں وہ استغاثہ کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ تھوڑا سا فرق جو ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے، استغاثہ اور نعت، لیکن اسے نعت بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوتا، اسے نعت ہی کے شعبے میں شامل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف جس کلام میں ہو اسے حمد کہا جاتا ہے، اور جس میں رب تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سوال کیا گیا ہو، دعا کی گئی ہو تو اسے مناجات کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بزرگوں کی جس کلام میں تعریف و توصیف کی گئی ہو، ان کی شان بیان کی گئی ہو تو اسے منقبت کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ الگ الگ شعبے ہیں، یہ بھی سب نعت ہی کے شعبے ہیں، اور یہ نہ صرف ہم اس دور میں دیکھ رہے ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کم و بیش 200 صحابہ اکرام علیہم الرضوان جو تھے وہ نعت پڑھا کرتے تھے، پیش کیا کرتے تھے، اور ان میں ایک ایسی ہستی کہ جن کا حوالہ اور پہچان ہی نعت شریف بن گیا، وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کا کلام بھی آج تک گنگنایا جاتا ہے، اور یہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے کلام کا ایک چھینٹا ہے اگر دیکھا جائے تو آپ کے ایسے ایسے زبردست اشعار علماء نے، محدثین نے لکھے ہیں کہ عام عوام تو اسے سمجھنے سے بھی قاصر ہے۔ ایسے پیارے انداز میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کیا کرتے تھے۔ ایک بار بنی تمیم کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، جو کہ اپنے ساتھ ایک زبردست اپنی قوم کے شاعر نروان کو لے کر آئے تھے، اور وہ بڑا زبردست شاعر تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں 8 ایسے فی البدیع اشعار کہے کہ جو بڑے بڑے شاعر جو تھے وہ نہیں کہہ سکتے تھے، ایسے زبردست اشعار وہ کہا کرتا تھا۔ اسی موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فی البدیع 22 اشعار کہے، اور ایسے زبردست اشعار کہے کہ آپ کی اس کلام کی آفاقیت اور اس کلام کے زبردست سلاست کو دیکھ کر، آپ کی قادر الکلامی کو دیکھ کر نروان اور آپ کے ساتھ اس کے ساتھ جتنا بھی وفد آیا تھا وہ پورے کا پورا جو تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صحابی کی یہ شان تھی کہ اس کے کلام سے جو لوگ تھے وہ مشرف با اسلام ہوا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے آپ کے اس پیارے ثنا خواں، اس نعت خواں کو، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ایک زبردست انعام ملا؟
دعائیں مصطفیٰ ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں سے نوازا اور فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ عز و جل اس کی روح القدس سے مدد فرما۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دعائیں جو ہیں یہ بڑی ہی سمجھ لیجئے سرمایہ حیات تھیں، اور یہ آپ کی شان کو بڑھانے کا ایک انداز بھی تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام آپ سے نعتیں بھی سنتے تھے اور اپنے نعت خواں کو اوپر بٹھایا کرتے تھے، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر بیٹھتے، خود نبی کریم علیہ السلام نیچے تشریف فرما ہو کر اپنے نعت خواں کی نعت سنا کرتے تھے اور خوش ہوا کرتے تھے، اور تحائف بھی پیش کرنے کے واقعات ملتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تحفہ بھی پیش فرمایا کرتے، تحفہ پیش کرنے کی روایت بھی ملتی ہے کہ تحفہ پیش فرمایا، چادر مبارک عطا فرمائی۔ تو یہ ہے نعت خواں سے محبت کا انداز بھی، اور نبی کریم علیہ السلام کی نعت خواں کا بھی کیا انداز تھا، کتنے پیارے اشعار لکھے آج تک پڑھے جاتے ہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسین و جمیل تو کوئی ہے ہی نہیں جو میری آنکھ نے دیکھا ہو، اور کیسے میری آنکھ دیکھے کہ یا رسول اللہ آپ کے جیسا خوبصورت تو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، آپ تو ایسے ہر عیب سے پاک اور صاف پیدا کیے گئے ہیں، گویا یوں لگتا ہے کہ آپ کو آپ کی چاہت پر پیدا کیا گیا ہے، آپ کے اپنے چاہنے پر۔ ہر آدمی کچھ چاہتا ہے کہ میرا قد ایسا ہو، ہاتھ ایسے ہوں، پیر ایسے ہوں، چہرہ ایسا ہو، لیکن ہر چیز اپنی چاہت کے مطابق ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن گویا حضور علیہ السلام کے لیے آپ نے ایک ایسا زبردست بیان فرمایا، ایک ایسی نعت پیش کی، یا رسول اللہ گویا آپ اپنی چاہت پر پیدا کیے گئے ہیں ایسا لگتا ہے۔ تو یہ حضرت حسان بن ثابت تھے۔ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خوبصورت مایا ناز اشعار سننے کو ملتے ہیں۔ الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من وفرته۔ آپ آگے بڑھے دیکھیں تو بزرگوں نے اور نعتوں میں اضافہ کیا، اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبردست اشعار ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ ان نلت یا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم یا لیتنی کنت کمن یتبع نبیا عالما یوما ولیلا دائما وارزق کذالی بالکرم۔ اس طرح کی پیارے پیارے اشعار، کئی اشعار ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی یہ نعت سننے کو ملتی ہے۔ تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک اشعار سننے کو ملتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک زبردست سلسلہ اشعار ہے، اور تقریباً 250 اشعار پر مشتمل ایسا آفاقی قصیدہ آپ نے لکھا کہ کوئی پنجابی ہو، سندھی ہو، پشتو ہو، عربی ہو، عجمی ہو، دنیا کی کوئی بھی بولی بولتا ہو، آپ نے انگریزوں کے منہ سے بھی، جو انگلش بولی بولتے ہیں، ان عاشقان رسول کے منہ سے بھی یہ قصیدہ سنا ہوگا، اور ایسا یہ پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شہرت و دوام کی وہ منزلیں عطا فرمائی ہیں کہ انشاءاللہ یہ نعت رسول قیامت تک انشاءاللہ پڑھی جاتی رہے گی۔ پھر تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو اردو شاعری میں اگر کسی کا سب سے بڑا اور بلند مقام ہمیں نظر آتا ہے تو بلا شبہ وہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاعری ہے۔ آپ نے ایسے ایسے عشق رسول میں ڈوبے ہوئے اشعار کہے کہ آپ کا ثانی نہیں ملتا ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سے جب شروعات ہوتی ہے تو اختتام ہوتا ہے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اس پورے سمندر کے اندر جو غوطہ زن ہوتا ہے تو وہ خود ہی اس کی چاشنی جانتا ہے کہ نہ صرف یہ پانی اپنے اندر ایک ٹھنڈک رکھتا ہے، بلکہ اس سمندر کا پانی کھارا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر مٹھاس بھی ہے، اور جو اس میں ڈوب جاتا ہے پھر اس سے نکلنے کا دل نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت کے عشق رسول اور اعلیٰ حضرت کی فن کی ایک بہترین مثال جو ہے وہ ہدایت کی بخشش ہے، اور یہ بھی نعت رسول کہنے کا انداز ہے۔ تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، ڈاکٹر اقبال نے کیسے کیسے اشعار لکھے، جو دل ہے وہ سینے کے اندر جھوم جاتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یہ اشعار ہیں وہ ناز شریف کے جو ڈاکٹر اقبال نے لکھے۔ آپ آگے بڑھتے ہیں، اس زمانے میں
زبردست اشعار کہنے والے بلا شبہ حضرات موجود ہیں، ظہوری صاحب، نیازی صاحب، بیدم وارسی صاحب، اس طرح کئی شعراء اکرام نے ایسے ایسے زبردست کلام لکھے ہیں، ادیب رائے پوری صاحب، اور بلا شبہ میرے پیر و مرشد میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شاعری دور حاضر کے تقاضوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے، لوگوں کی اردو کا بھی ایک خیال رکھتے ہوئے کہ لوگوں کی اردو اب بہت کمزور ہو گئی ہے، امیر اہل سنت نے جو اشعار لکھے ہیں یقیناً جب یہ پڑھے جاتے ہیں تو آج کا مجھ جیسا کمزور اردو بولنے والا بھی جھوم اٹھتا ہے جب آپ لکھتے ہیں اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. آپ لکھتے ہیں مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. یہ وہ انداز ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے چلتا چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ چلتا رہے گا. اور یہ ایک تصویر ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكِ کی. ہمارا یہ جو سلسلہ ہے جو سمجھیے تو ابھی تو اس کا آغاز ہے، اور یہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر جمعرات کی رات آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں ترانے مصطفیٰ کے، اس میں ہم پیارے پیارے نعت خوانوں سے سنیں گے بھی اور آپ سے بھی کچھ سیگمنٹس کریں گے، کوشش کریں گے ہمارے نعت خواں اسلامی بھائیوں سے بھی کچھ دلچسپ معاملات کریں، کچھ سیگمنٹس بھی کریں، کچھ ذوق نعت کی بھی جھلک ہو اس سلسلے میں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی کالز بھی شامل سلسلہ کریں گے. کچھ کالز کی بھی تیاری رکھیے گا، میں انشاءاللہ کالز کی طرف بڑھوں گا. ہمارے حاجی امین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی کچھ مدنی پھول انشاءاللہ لیتے ہیں. ان کا مائک سیٹ ہو رہا ہے، کچھ مائک میں پرابلم ہے، آپ کچھ کالز مجھے دیجئے گا، پھر انشاءاللہ امین بھائی سے بات کرتے ہیں. جی ماشاء اللہ عز وجل. اشفاق بھائی، ترانے مصطفیٰ کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت ہی پیارا سلسلہ یہ شروع ہوا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ نعت شریف مجھے آپ سنا دیجئے، ترانے مصطفیٰ کے جھوم کر پڑھتا ہوا نکلوں. انشاءاللہ بالکل. اگلی کال دیجئے. میں محمد فیضان رضا امراوتی ہند سے بات کر رہا ہوں. میں گزارش کرتا ہوں کہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ نعت سنا دے. یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے. چلے بھائی تیاری رکھیے گا. اگلی کال. میں خضر احمد علی اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. اشفاق بھائی مجھے یہ کلام سنا دیں. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ کالز مزید انشاءاللہ لیں گے. ابھی کچھ فرمائشیں بھی آئی ہیں. آپ کچھ فرمائش کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ بعض لوگ ہمیں ملتے ہیں امین بھائی، عام طور پہ اس طرح کے سوال آپ سے بھی ہوتے ہوں گے کہ گلا بیٹھ جاتا ہو تو کیا کریں، آئلی چیز کھاتا ہوں تو میں کچھ پڑھ نہیں پاتا ہوں، میرا گلا جلدی بیٹھ جاتا ہے، زیادہ کھینچنے کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ان ساری چیزوں کو ہم سے ملیں گے تو مسئلے ان کے حل ہو جائیں گے. تو یہ عام طور پر اس کا جواب تو ہمارے پاس بھی نہیں ہوتا کہ بھائی آپ کے لیے میں کیا نسخہ پیش کروں. تو بہرحال آپ اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس فورم پہ پوچھیے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا جواب کوشش کر کے دے سکیں، لیکن ہر سوال کا جواب ہم دے سکیں یہ بھی ضروری نہیں ہے. ہر کسی کی اپنی ٹائپ، اپنا مزاج ہوتا ہے. بہرحال حاجی امین صاحب ماشاءاللہ آپ کو نعت شریف پڑھتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا؟ مجھے نعت پڑھتے ہوئے تقریباً 40 سال ہو گئے. 40 سال ہو گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیاری. یہ ایک آپ سمجھ لیجئے آپ کے لیے سعادت ہے کہ آپ کا حوالہ جو ہے وہ نعت شریف بن گیا. یہ تو کسی کا حوالہ کچھ ہوتا ہے، کسی کا حوالہ کچھ ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے، اور آپ کا جو حوالہ ہے وہ نعت ہے الحمدللہ. بلکہ نہ صرف آپ کا بلکہ مدنی رضا بھائیوں، ہمارے حسنین بھائیوں، عظیم بھائیوں، ہمارے بہت سارے نعت خواں اسلامی بھائی ہیں دنیا بھر میں. نعت پڑھنے والوں کی ایک پہچان ہے، اور نعت پڑھنے والے کی عزت یقیناً ہونی چاہیے کہ یہ وہ شخص ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتا ہے، آپ کے ترانے گنگناتا ہے. تو یقیناً دنیا بھر کے لوگ عزت کرتے بھی ہیں، اور کیوں نہ کریں کہ جب خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کی نعت خوانوں کی، تو نعت خواں کو بھی کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ کچھ مدنی پھول دیں گے آپ؟ جب دنیا والے اس کی عزت کرتے ہوں، نعت خواں کو ویسے ایک رسپیکٹ ملتی ہے، تو پھر نعت خواں کو کیسا رہنا چاہیے؟ اشفاق بھائی، نعت خواں سے جب اسلام بھائی ملاقات کرتے ہیں تو بڑی توقعات سے ملاقات کرتے ہیں جی کہ ہم ان سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، ان سے دعائیں کروائیں گے. یہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، یہ بڑے نیک ہوتے ہیں، اچھا، بڑے عاشق رسول ہوتے ہیں، اور یہ ان کا یہ حال ہوتا ہوگا کہ گھر پہ بھی پورا دن
اور وقت کا کئی کئی حصہ یہ نعت خوانی میں صرف کرتے ہوں گے. ہاں ان کا لمحہ لمحہ سرکار کی مدح سرائے میں صرف ہوتا ہے. یہ لوگوں کی ایک سوچ ہوتی ہے. یہ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے ٹھیک. نعت خواں کے لیے. اور پھر کئی توقعات کے ساتھ کہ یہ بڑے با اخلاق بھی ہوتے ہیں, با کردار ہوتے ہیں, اور رحم دل ہوتے ہیں, اچھی طریقے سے گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں. ان سے ٹائم مانگا جائے تو یہ ٹائم کا منع نہیں کرتے, یہ دے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جب نعت خواں سے ملنے کے بعد, نعت خواں کی ملاقات کے بعد کہ گھڑیوں کو دیکھنا, آپ نے ابھی مجھے بولا محفل کب ہے آپ کی؟ اچھا, آپ نے ڈیکوریشن والے کو بول دیا, ایکو والے کو بول دیا, ان کو کب بولا آپ نے؟ اچھا, ان کو پہلے بول دیا, میرے پاس ابھی آئے ہو. تو یعنی آپ کو جب ایکو والوں کو بلانا تھا, ٹینٹ والوں کو بلانا تھا, ہول والوں کو بلانا تھا, تو ٹائم بھی انہی سے لے لیتے نعت خوانی کا. تو پھر جب اس طریقے کی گفتگو جب وہ سنتے ہیں نا, دیکھیں نعت خواں بھی مصروف ہوتا ہے, نعت خواں کے بھی اپنے کام ہوتے ہیں, ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں. اور دعوت اسلامی کا الحمدللہ نعت خواں, بلکہ دوسرے بھی نعت خواں, ان کا پیشہ نہیں ہے یہ نعت خوانی. جی کئی ایک ہاں کئی ایک نعت خواں ہیں, ان کا پیشہ نہیں ہے کہ یہ نعت خوانی سے ان کو نذرانہ ملا اور ان سے انہوں نے اپنا گھر بسایا اور چلایا. یہ نہیں ہے, وہ اپنا کام کرتے ہیں. جیسے میں الحمدللہ میرے باپ داداؤں کا کام رہا ہے. جی جی بالکل, اسٹیٹ کا کام جو ہے, تو میں نے بھی الحمدللہ اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں. میں اپنی روزی ہمارے کماتا ہوں. سارے ہی نعت خواں الحمدللہ میں سبھی کو جانتا ہوں, ہمارے سارے نعت خواں کوئی نہ کوئی ورک کرتے ہیں, یا جاب کرتے ہیں, یا بزنس کرتے ہیں. کوئی بھی اپنے گھر کا چولہا جو ہے اس شعبے کے ذریعے نہیں چلاتا کہ بھائی میں نعت پڑھتا ہوں, اس سے مجھے پیسے ارن کروں گا اور جو ہے نا میں اس سے اپنا گھر چلاؤں گا. اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. نعت خوانی تو ایک شوق کے طور پر ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو, کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی رضا اس سے حاصل کروں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا میں تذکرہ پیسے لے کر کروں گا. اللہ, یعنی ہم کسی کو یوں سمجھے, ایسے ہی گفتگو میں کسی کو کہا ہم نے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا مدح سرائی کر دیں آپ, کچھ باتیں سنیں, تو اگلا بولے پیسے لوں گا پھر کروں گا. صحیح. تو ہمارے پاؤں زمین سے اکھڑ جائیں. ہاں یار یہ اگلا بندہ, یہ آپ مسلمانوں کیسی بات کرتے ہو, پیسے لوگے تو مدح سرائی کرو گے. تو نعت خواں اگر یہ تمنا رکھتا ہے تو گویا ایسا ہی ہو گیا. تو یہی ہوا نا کہ یہ ڈیمانڈ رکھتا ہے کہ میں آپ کے یہاں اس وقت آؤں گا کہ جب آپ میری ڈیمانڈ پوری کرو گے تب میں آپ کی ڈیمانڈ. تو ایک شعبہ ہو گیا کہ اس کو مطلب اپنا وہ ذریعہ بنانا چاہیے. پلس جو آپ نے اتنی ساری باتیں کی کہ ان سے جب ٹائم مانگا جاتا ہے, یا ان سے جب کوئی ملتا ہے دعا کے لیے آتا ہے اور پھر بہت ساری توقعات لے کر آتا ہے, پھر جب وہ اس سے ملے تو اس کو کیسا پیش کرنا چاہیے اپنے آپ کے ساتھ؟ تو اتنی محبت کے ساتھ ملے, اتنے اخلاق سے ملے, اور نہ اس میں منافقت نہ ہو. صحیح. کہ وہ ملنے آئے تو ایسا ملے, ہاں ویسے ایسا نہ ہو, اور دوسرا ملنے آیا تو تیسرا ملے, ایسا نہیں. ایک سا ہونا چاہیے, اور سب مسلمان یکجا ہیں یار. نعت خواں کو اصل میں عزت بھی زیادہ مل رہی ہوتی ہے, لوگ پوچھنے والے زیادہ ہوتے ہیں. بالکل. عام طور پہ ان کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے, تو پھر جو ہے نا حب جا اور اس طرف کے معاملات میں بھی آدمی عام طور پہ پڑھنے کا چانس رہتا ہے, تو اس کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور اس کو چاہیے زیادہ بچے اور عاجزی اختیار کرے. عاجزی اختیار کرے. اچھا وقت نہیں ہے نا, آپ مصروف ہیں, وقت نہیں ہے, تو آپ ان کو ہے نا عاجزی کے ساتھ منع کریں, پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ منع کریں. ایسا نہیں ہے کہ نعت خوانی ہی بس آپ جس تحریک سے وابستہ ہے نا اشفاق بھائی, میں اگر جس تحریک سے وابستہ ہوں نا تو میرا شعبہ خالی نعت خوانی نہیں ہے. صحیح ہے. میرے ساتھ میری تحریک وابستہ ہے, دعوت اسلامی دعوت اسلامی وابستہ ہے. مجھے پورا سال نہیں, پوری لائف ٹائم مجھے ان لوگوں کے ساتھ مل کر مدنی کام کرنا ہے, دین کا کام کرنا ہے, امر بالمعروف نیکی کی دعوت ونہی عن المنکر برائی سے لوگوں کو بچانا ہے. صحیح. یہ معاملات کو لے کر مجھے چلنا ہے, تو ان کے ساتھ بھی مجھے ایسے ہی پیش آنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تاکہ وہ دل توڑ کے ہم سے بھاگے نہ. اور جو دعوت اسلامی سے وابستہ نہیں بھی ہیں, جو نعت خواں ویسے ہی نعت خواں ہیں,
ان کو چاہیے وہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائے، بالکل۔ اور کم از کم وہ مسلمان تو ہے نا۔ بالکل۔ تو اگر کوئی نعت خواں سے بدزن ہو کر جائے گا، الٹیمیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گانے والے سے دور ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ پھر کسی آرٹسٹ کا دیوانہ بنے، ہو سکتا ہے۔ کسی فلمی اداکار کا دیوانہ بنے، ہو سکتا ہے وہ کسی ڈانس کرنے والے کا دیوانہ بنے۔ نعت خواں تو ایسے ہی ہوتے ہیں، چلو یار اس کے پیچھے چلتے ہیں، بالکل۔ اور ہو سکتا ہے وہ دین سے دور ہو جائے۔ بالکل۔ تو نعت خواں سے محبت کرنے والا در حقیقت دین سے محبت کرتا ہے، تبھی تو وہ آپ کے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ بھی ٹھوکر کھا کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اس میں ہوتے ہیں نا جو ہم سے محبت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور محفلوں کی ہم سے بات کرتے ہیں، ٹائم لیتے ہیں، یہ کہیں سے ٹھوکر کھا کے دنیا کے مشغلوں سے، دنیا کے بیہودہ ماحول سے ٹھوکر کھا کر یہ ہم تک آئے ہوتے ہیں۔ چلو یار اب یہ دین کا کچھ کر لیتے ہیں۔ ہاں ان سے ملے، اب ہمارے پاس بھی آئے اور ہم سے بھی یہی توقعات ان کو ملی جو پچھلے وہاں سے ٹھوکر کھا کے آئے تھے، صحیح ہے۔ تو پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا رہا؟ بہت اچھی بات کی۔ تو حاجی امین صاحب سے ایسی دلچسپ گفتگو ہماری جاری رہے گی انشاءاللہ، کچھ کلام بھی ہم شامل کریں گے، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا ایک شعر ہم نے آپ کو دیا ہوا ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ کس کا شعر ہے۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ کچھ دیر مزید جاری ہے ابھی اس کانٹیسٹ میں، تھوڑی دیر کے بعد اسے ہم سٹاپ کر کے تقریباً 11:15 بجے تک ہم پھر قرآن دازی کی طرف بڑھیں گے۔ تو آپ کے پاس ابھی سمجھیں کچھ دیر ہے، 7-8 منٹ ہیں، آپ اگر بتانا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر SMS کیجئے کہ یہ کس کا شعر ہے۔ ہمارے سلسلے میں انشاءاللہ اسی طرح کے 2 سیگمنٹس ہم ایڈ کیا کریں گے، ایک تو ہمارے خالصتاً نعت خوانوں کے لیے ہوگا، اور ایک سیگمنٹ ہے ہمارا آپ کے ساتھ، اور اس کا یوں سمجھ لیجئے کہ نام ہے ایک خوبصورت شعر۔ ایک خوبصورت شعر میں ہم ایک شعر کی کچھ وضاحت اور تشریح پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے مشکل الفاظ بیان کریں گے، اور کچھ ایسی باتیں ہوں گی، کچھ سوال بھی ہوں گے جو ہم اپنے نعت خوانوں سے کریں گے، اور دیکھیں گے کہ کیا یہ جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ بھی کچھ سلسلہ میٹھا میٹھا چلتا رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ ان سے نعت شریف بھی سنیں گے۔ تو آئیے آج کے خوبصورت شعر کی طرف بڑھتے ہیں، اس سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ بھی سیکھیں گے کچھ کہ ایک زبردست شعر کس کا ہے، وہ بھی میں عرض کروں گا، اور اس میں کیا وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں یہ بھی انشاءاللہ آپ سے عرض کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں ایک خوبصورت شعر کی طرف۔ اچھا، ایک خوبصورت شعر، آج کا جو شعر ہے بڑا ہی پیارا شعر ہے، اور لکھنے والے بھی ماہر فن، شہنشاہ سخن، استاد زمن مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے۔ اسکرین پر ہمارے ناظرین کو بھی دکھائیے گا۔ شعر ہے: ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا۔ اسکرین پر آپ دیکھیں گے ناظرین، طالب کا مطلب ہوتا ہے چاہنے والا، طلب کرنے والا، کسی چیز کو مانگنے والا۔ تو طلب کا جو ترجمہ ہے وہ ہے چاہت۔ تو آپ نے بڑے پیارے انداز میں پہلے مصرے میں طالب کے لیے لکھا کہ ان کے یعنی حضور علیہ السلام کے طالب نے جو طلب کیا وہ پا لیا، اور سائل کا جو معنی ہوتا ہے سوال کرنے والا یعنی مانگنے والا۔ تو اس مصرے میں، دوسرے مصرے میں سائل نے جو مانگا مل گیا۔ حضور علیہ السلام سے جس نے سوال کیا اس کا سوال اسے یقیناً مل گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا اور بڑا آسان سا شعر ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام کی نعت کے لیے شعر ہے، لیکن مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فنی بلاغت کو یہاں پر آپ ذرا دیکھیے کہ کیسا کمال ہے کہ پہلے مصرے میں جو لفظ ہے طالب، اس کے ترجمے کے طور پر آگے دیکھیں تو چاہا پا لیا، چاہت آگے آ گیا، اور دوسرے مصرے میں جو سائل ہے، سائل کا ترجمہ ہوتا ہے مانگنے والا، تو آگے اس کے ترجمے کے طور پر جو مانگا مل گیا۔ یہ دونوں باتوں کا ایک ہی مصرے میں آنا، یہ بھی آپ کی فنی بلاغت اور بلوغت کی علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے سائل نے جو مانگا، یعنی طالب چاہتا ہے، طالب چاہتا ہے اور سائل جو ہے وہ یہ مانگتا ہے۔ یہ کتنے پیارا، یہ وہ نکتہ ہے جو ہر کوئی نہیں سمجھتا عام طور پہ، اس کو اگر کوئی بیان کر دے، وضاحت کر دے نا، تو پھر ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ کلک کیا، تو یہ ماشاءاللہ ابھی کلک کیا بھی ہوگا کئیوں کو۔ جی بالکل، کہ یہ ترجمہ بھی اسی میں آ گیا ہے الحمدللہ۔ یہ ہمارے بزرگوں کے کلام ہیں، اس کو طرز میں بھی سنتے ہیں۔ ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، ان کے سائل
یہ ہے بزرگوں کی ایک فن شاعری پر مہارت بھی اس میں نظر آتی ہے، اور یہ خانوادہ اعلیٰ حضرت سے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے بھائی کا شعر ہے، مولانا حسن رضا خان۔ چھوٹے بھائی کی یہ بات ہے تو بڑے بھائی کا کیا عالم ہوگا؟ بڑے بھائی یقیناً امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اور آج جو ہم نے شعر آپ سے پوچھا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، کنہوں نے لکھا ہے یہ آپ بتائیں گے، اور ہم انشاءاللہ کچھ دیر میں اس کا جواب بھی ریویل کریں گے، اور درست جواب دینے والوں میں قرآن دازی کا بھی سلسلہ ہوگا۔ آئیے ایک بڑی پیاری ناز شریف کے چند اشعار ہمارے حسنین بھائی سے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترانہ مصطفیٰ۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شگ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شگ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شگ بطحا تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، دھار چلتے گئے عطا کے وہ قطرہ تیرا، دار چلتے ہیں عطا کے وہ قطرہ تیرا، تار کھلتے ہیں سخا کے وہ ذرہ تیرا، تار کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خان لقب کس کا ہے تیرا، تیرا صاحب خان لقب کس کا ہے تیرا، تیرا اور تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم
گے بطحا تیرا نہیں سلطان ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کیا بات ہے. لیکن اس کلام کا ایک شعر جو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، اگر ممکن ہو تو اس کی تشریح بھی کر دیجئے گا. آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. میں جب بھی یہ پڑھتا ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اگر ہو سکے تو اس کی خان یہاں وہ والا خان نہیں جس کو ہم پٹھان کہتے ہیں. جی جی. خان یہ خوان ہے. اردو میں خوان میں واو سائلنٹ ہوتا ہے، خان پڑھا جاتا ہے. خان عام طور پہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس پہ نعمتیں رکھی ہوتی ہیں. تو آسمان کی نعمتیں یا زمین کی نعمتیں، گویا آسمان حضور علیہ السلام کی نعمتوں کا ایک خوان ہے. اس سے بارش برستی ہے، اسی پہ سورج ہے، اسی سے چاند نکلتا ہے، اسی پر ستارے ہمیں دمکتے ہیں. تو گویا یہ جو ساری نعمتوں کی جگہ ہیں، چاہے آسمان ہو چاہے زمین ہو، زمین سے بھی نعمتیں نکلتی ہیں، اناج نکلتا ہے، میوہ جات نکلتے ہیں، زمین سے ہیرے موتی نکلتے ہیں، اور بھی کیا کچھ نہیں نکلتا، آئل نکلتا ہے، کانے ہیں، کوئلہ ہے. یہ ساری نعمتیں انسان کے لیے ہیں. یہ ساری نعمتیں حضور کا صدقہ ہے. اور سارا زمانہ گویا مہمان ہے، حضور علیہ السلام کے صدقے لوٹتا ہے، پاتا ہے. اور صاحب خانہ کون ہے؟ وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کے صدقے میں آسمان ہو یا زمین ہو سب کی نعمتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں الحمدللہ. یہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے. اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کچھ سوال اور کچھ سیگمنٹ ہم نے بھی رکھا ہے جس کا نام ہے رنگ رضا. رنگ رضا میں ہم دونوں طرف کے ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں اب تھوڑی دیر کے لیے ایک ٹیم بنا لیتے ہیں، رائٹ اور لیفٹ، اور ایک ایک سوال میں کروں گا. ہم دیکھتے ہیں کہ کون جواب دیتا ہے. جواب دینے والوں کو انشاءاللہ میٹھے میٹھے تحائف بھی دیں گے. آئیے کرتے ہیں اپنا ایک زبردست سیگمنٹ رنگ رضا. رنگ رضا میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، آپ کے کلام کے حوالے سے دونوں سے دو سوال ہوں گے، اور دیکھیں گے جو دونوں جواب دے دیں گے انشاءاللہ ان کو تحائف پیش کریں گے. اگر چاروں نے درست جواب دیے پھر کیا کریں گے؟ پھر بھی کچھ پیش کر دیں گے ان کو انشاءاللہ. تو ہمارے ماشاءاللہ حاجی امین صاحب اور مدنی رضا بھائی یہ ایک طرف ہیں، ایک طرف حسنین بھائی ہیں، عظیم بھائی ہیں. چلیں پہلے دل کی طرف سے آغاز کرتے ہیں، امین بھائی کی طرف سے آغاز کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا کوئی ایسا شعر آپ نے بتانا ہے جس میں آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک کا ذکر کیا ہو، روضہ مبارک کا، روضہ شہنشاہ کا ذکر کیا ہو. آپ بتائیں گے مائک پہ، دونوں میں سے کوئی بھی بتا دیں. سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ایسا گھبرا کیوں رہے؟ ذرا جوش کے ساتھ. حاجیوں آؤ، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، آئے ہے کعبے کا کعبہ دیکھو. کیا بات ہے. یہ حج کا مہینہ بھی آ رہا ہے، روضہ مصطفیٰ کے حوالے سے بڑا پیارا شعر ہے. آپ بھی ایسا ہی کوئی شعر بتائیں، ایسا کوئی شعر بتائیں جس میں روضے پاک کا ذکر ہو، اعلیٰ حضرت نے کیا ہو. آپ کے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہوگا، 25 سیکنڈ ہوگا. اس طرف روزے کا نور، اس طرف ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ. اس طرف روزے کا نور، اس سمت ممبر کی بہار، ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ. سبحان اللہ. روضۃ الجنہ کا ذکر اس میں کیا ہے بھائی ماشاءاللہ. ایک اور سوال ادھر سے کرتے ہیں پھر ادھر کریں گے. اعلیٰ حضرت کا کوئی ایسا آپ نے شعر بتانا ہے جس میں آپ نے چمک کا ذکر کیا ہو، چمک ہو، چمک. امین بھائی بتا دیں تو بہت آسان. چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، آئے ہے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے. سبحان اللہ. آپ بھائی سبحان اللہ آپ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں، آڈینس نہیں ہے تو کیا ہو، کیمرہ مین کہہ سکتے ہیں. آپ بھی ایسا ہی کوئی شعر بتائیں جس میں چمک کا ذکر ہو. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، کیا بات ہے. اندر شیشوں میں چمکا ہمارا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو یہ دونوں نے درست جوابات دیے، کوئی بھی پیچھے نہیں رہا ہے. تو انشاءاللہ دونوں کو تحفہ پیش کریں گے. یہ مبارک یہ عطر جو ہے، عطر شریف جو ہے یہ امین بھائی کو پیش کرتے ہیں. اب یہ ہیں دو ہمارے پاس، آپ دونوں کر لیجئے گا ترکیب. ایک آپ کے لیے، دونوں کے لیے.
ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا بات ہے. آپ نے جو ترانے لکھے ہیں نعت کی صورت میں، ان کا نام ہے ہدایت کی بخشش. یہ کتاب ہے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کو اپنے گھر میں بھی ہو سکے تو رکھیں، ہو سکے تو اپنے موبائل میں رکھیں. آج کل نعت شریف کو سنبھالنا، کتابوں کو سنبھالنا بہت آسان ہے. PDF کے ذریعے ہمارے موبائل میں سیو ہو جاتی ہیں. تو آپ اپنے موبائل میں اس کو رکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ہمارے ساتھ امین بھائی موجود ہوں اور ان سے نعت نہ سنیں تو یہ مزہ نہیں آتا ہے. ان کی بڑی ہی زبردست پڑھی ہوئی نعت یہ اکثر پڑھا کرتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ اسے سنیں گے. تاجدار حرم آپ پڑھتے ہیں، میں چاہوں گا آج وہی سنائیں یا پھر کچھ اور چاہ رہے ہیں آپ؟ جدھر دیکھو کیا سنانا چاہ رہے ہیں؟ ٹائم کم ہے، جو آپ چاہیں مختصراً انشاءاللہ. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم. کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہمیں آقا، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے آپ کے در پر یاد لائے ہمیں آقا. کوئی اپنا نہیں، اپنا نہیں، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہمیں آپ کے در پر یاد لائے ہیں ہم. او نگاہ کرم، نگاہ کرم، او نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نہ ملے لے کے مرے جائیں گے. تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم. کیا تم سے کہوں اے رب کے کنور، تم جانت ہو بند کی بتیاں در پر قد تو اے لقب کاٹے نہ کٹک ہے اب رتیاں. توری پریت میں سد سب فطری، کب تک یہ رہے گی بے خبری. گاہے بب گر دزدید نظر، کبھی سن بھی تو لو ہمری بتیا. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم. میں کشوں مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے چلو، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ، مدینے چلے. شکرن جو لمحہ چھٹتے ہیں حسنین کے صدقے ہٹتے ہیں. مدینے چلے آؤ، مدینے چلے چلو، مدینے چلے. تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں، نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں. غم حیات نہ ہو بے مزہ مدینے میں، نماز عشق کرے یہ ادا مدینے میں. ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے، براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں. مدینے چلے آؤ، مدینے چلے چلو، مدینے چلے کشوں آؤ، مدینے چلے.
دست ساقی کوثر سے پینے چلے، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی رب جام بھرے جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم حرم حرم۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، تو آپ کا ٹریڈ مارک بن گیا ہے۔ اچھا، آپ نے ماشاءاللہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ایک اچھا خاصا وقت گزارا، کتنا وقت گزارا ہوگا آپ نے اندازاً؟ کئی سال کئی سال گزارے۔ کئی سال۔ آپ نے انہیں کیسا پایا؟ اب نعت خوانوں کا یہ سلسلہ ہے خاص کر، تو وہ بھی ایک نعت خواں تھے، مصطفیٰ کے ترانے گنگناتے تھے۔ نعت خوانوں کی فلم میں ایسا نعت خواں نہ پایا جو ماشاءاللہ حاجی مزاج تھا؟ مشتاق تھے، الحمدللہ، کیسا مزاج تھا؟ با اخلاق، با کردار، کم گو، اچھا مسکرانا، مسکراتے رہنا، اچھا، مسکرانا ان کی طبیعت میں تھا، کیا بات ہے۔ مسکرا کے ملنا۔ اور اسلام بھائی محفل کے لیے آتے ہیں یا بیان کے لیے، ان کا نام خالی مشتاق بھائی کا نعت خوانوں کے نام سے نہیں تھا جی، کہ نعت خواں مشہور ہے، مبلغ بھی تھے، نعت خواں بھی تھے، ہر فن مولا تھے، قاری بھی بہت اچھے تھے۔ قاری بھی اچھے، لیکن حاجی صاحب، ایک ہوتی ہے پہچان، میں سمجھتا ہوں نعت ان کی ایک پہچان بن کی گئی، پہچان بنی ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے نا کہ کسی کی پہچان نعت ہو، حوالہ اس کا نعت ہو۔ اگرچہ نعت خواں کو مبلغ اسلام بھی ہونا چاہیے، مبلغ دعوت اسلامی بھی ہونا چاہیے، بالکل، اور درس فیضان سنت دینا، بیان کرنا۔ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے تو بہت تھوڑا ہی دیکھا انہیں، آپ نے بہت زیادہ دیکھا انہیں، کہ یہ ماشاءاللہ درس دیتے تھے، بیان فرماتے تھے، بیان کرتے، اور سب سے بڑی بات کہ با اخلاق تھے، بالکل با اخلاق۔ ماشاءاللہ۔ کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، وہ لیتے ہیں، پھر سلسلے کو انشاءاللہ ہمیں آگے بھی بڑھانا ہے، اختتام کی طرف لے جانا ہے۔ جی، میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے، میں سرداری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ ماشاء اللہ عز و جل، اشفاق بھائی آپ بہت ہی پیارا سلسلہ لے کر آئے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ سلسلہ ہفتہ وار لیا ہے، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ تو حاجی امین کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آپ نے امیر اہل سنت کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب آپ کو ہوئی ہے، اور اشفاق بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ اپنے پسند کا کلام سنا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چل مدینہ کی سعادت آپ کو امین بھائی؟ جی، اصل میں پانی کے جہاز میں جب گئے تھے ہم، آپ کو مل مدینہ، آپ راستے میں مل گئے تھے؟ مل سفینہ ہوا تھا پہلے، سفینہ، اچھا، یعنی امیر علیہ سنت نے وہیں پہ فرمایا کہ آج ہم مل سفینہ آپ ہو گئے۔ مل سفینہ میں نے ایک جہاز میں اکٹھے ہوئے تھے، یہاں سے ساتھ نہیں گئے تھے؟ میں بھی چل مدینہ ہوں، مطلب میں نے چل تو کیا نہیں آپ کو، اچھا، ابھی تو مل سفینہ ہوئے، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ پھر کرتے 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 الحمدللہ چل مدینہ انہوں نے کر لیا۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مبارک۔ کون سے سن کی بات ہے؟ میرے خیال سے 91، اچھا، یا 91 کی بات ہے، تقریباً یہ 26-27 سال ہو گئے، ماشاءاللہ۔ مگر آپ کو اس کی باتیں ایسے یاد ہوتی ہیں جیسے کہ کل کی بات ہو، ماشاءاللہ۔ وہ سفینہ بھی وہ، یعنی سفینہ کے سفر کا وہ آخری سفر تھا۔ اچھا، اس کے بعد سفینہ جو تھے مدینہ کے وہ پھر بند ہو گئے، صحیح، آخری سفینہ تھا، اور امیر علیہ سنت کا بھی اب تو پھر ایروپلین کا پہلا سفر تھا، ہمارا بھی پہلا ہی سفر، ایروپلین کے ذریعے یہ سفر ہونے لگے، ماشاءاللہ۔ حاجی امین صاحب کو انشاءاللہ ہم اسی طرح مدعو کرتے رہیں گے، ہمارے ساتھ ہر ویک مختلف نعت خواں ہوں گے، ان سے باتیں بھی کریں گے، نعتیں بھی سنیں گے، آپ اپنے مفید مشوروں سے، فیڈ بیک سے بھی ضرور نوازیے گا، اور بہت ساری کچھ کالز بھی بتائی جا رہی ہیں، لیکن ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ابھی مجھے بتایا گیا کہ ہم وہ نام جو ہم نے اناؤنس کیے تھے 12 ناموں کی قرآن دازی کا، وہ ہم نہیں لے پا رہے، کچھ پرابلم ہو گئی ہمارے سسٹم میں، اس کے لیے میں ہاتھ جوڑ کر معذرت خواہوں۔ آپ لوگوں نے کافی میسیجز کیے ہوئے ہیں لیکن ہم اس کو آگے پروسیس نہیں کر پا رہے، تو یہ بہت معذرت، انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں اس کو کریں گے، اور ایک تحفہ بھی پیش کرنا ہے۔ آج جو شعر تھا یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، ایک ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے ہی ہیں۔ بہرحال آپ نے سلسلہ دیکھا، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، ہمارے پاس
وقت جو ہے وہ اب نہیں ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. سلسلہ دیکھنے کا بہت شکریہ. نیکسٹ ویک کے لیے اپنے مدنی مشورے اگر آپ دینا چاہیں تو ہمارے فیڈ بیک کے ای میل ایڈریس پر feedback@madanichannel.tv پر اسے بھیج دیجئے. جزاکم اللہ خیرہ. انشاءاللہ پھر آپ سے اگلے ویک ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. در اصل عبادت ہے آقا کی ثنا خوانی، در اصل عبادت ہے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں.